وہ لڑکی باپ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے. منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر. کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے. شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے. پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی. جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپ نے لڑکیوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا. کسی حدیث میں نہیں آتا جو اپنے لڑکوں کو پالے گا، پوسے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا اور ان کا نکاح کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا کر رکھے گا. یہ کہیں نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، 4 سال پال پوس کر جن کو پکڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پالا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، ان کو پڑھایا ہوگا، ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تینوں بچیاں، پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہوگی، ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہوگا، ان کا گھر بسا دیا ہوگا، ان کو دیندار لڑکوں کے نکاح میں دے دیا ہوگا. قیامت کے دن یہ بچیوں کا باپ ان 3 لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. پھر آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. پھر ایک صحابیہ اٹھی روتی ہوئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بیٹی کو ہی پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا، اس کی شادی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ بالغ ہو جانے کے بعد کر دے، وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے بھائیوں، جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے، کیا عزت. ایک عزت اور دیکھ لو، شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر، 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا. لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی. جاتی نا آپ کے یہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں. حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں. ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں، نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتا. تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئے. اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا سسٹم. لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں، آج کل ہر گھر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں پولیس،
डकैती का तसव्वुर निकल चुका है, काफिला अब लूटा नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। लेकिन यह प्रथा अब तक चली आ रही है, यह निकली थी किसी और वजह से, लेकिन चली आज तक आ रही है। 300 और 400 आदमियों की बारात लड़की वाले के यहां पहुंच गए। अब लड़की का बाप बेचारा सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये लोग मुंह फट लोग होते हैं। बारात में जितने आते हैं मुंह फट्टे होते हैं। मुंह फट का मतलब समझ रहे हो? अगर थोड़ी सी भी मिठाई में या खाने में कमी हो गई तो जिंदगी भर लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने तो इज्जत ही नहीं की हमारी। इसलिए लड़की का बाप जानता, पहले इनके पेट की जहन्नम को भरो और अच्छा से अच्छा खिलाओ। जब तक इसके पेट की जहन्नम को सुकून नहीं मिलेगा तब तक मेरी बेटी सुकून के साथ घर में नहीं रह पाएगी। अब बारात पहुंच गई, निकाह का वक्त आया। पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाजत ली जाती है। शायद आपके यहां मालूम होगा, पीछे ले जाइए पैसा सर, वहां गिनिए। हम इनको बंद करा रहे हैं, शोर ना करें, आपकी आवाज भी कानों में आ रही है। चंदा इतना हो गया माशाअल्लाह कि 2 दिन तक गिनते रहेंगे। तो सुनिए, लड़की की इजाजत लेती। आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, मेहर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है और पूरा मेहर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहां रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है, वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम ज़ैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ ज़ैनब, फला फला की बेटी ज़ैनब, फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ मोहम्मद असलम साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए मेहर के एवज, या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा मेहर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में यह आवाज जाए। अब 2 तरीके हैं, एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है, जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते हैं, कबूल किया, अब वो खामोश है, बताओ बेटा कबूल किया, बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। तो जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कोहनी मार मार के कहती बोल बोल, अरे बोल दे, हाँ कहते मैंने कबूल किया, बोल बोल।
اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں, بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا. جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس دہا سماتھا, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. ایک بار پوچھیے آپ, 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے, تب آپ دوبارہ کہیے. جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے, نہ 3 بار کہنا سنت ہے. زور سے بولنا ضروری ہے. آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے. ہاں زینب فلاں کی بیٹی, آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار. شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا. اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر آگے بڑھا دیجئے, اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے, لڑکی نے اجازت دے دی ہے. اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائیے. یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو. اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا, اس کو بولنا پڑے گا کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے. اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے, اس لیے اس کو بولنا پڑے گا. یا جس کا شوہر انتقال کر گیا عدت گزار کے, وہ دوسری شادی کر رہی ہے, تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے. لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے. لڑکے کا نکاح ہوگا, لڑکی کی اجازت لی جائے گی. اور یاد رکھنا, دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو, اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر. مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی, میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے. میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے. لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے, قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے. قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے, اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک عورت, ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں. لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, نکاح فسخ کر دیتا ہوں. ایک عدت گزارے گی حیض کی, جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے, صرف ایک حیض اس کی, ایک پیریڈ اس کی عدت ہے. تم ایک پیریڈ, ایک ماہواری, ایک MC, بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو, مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ. لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے, اپنے باپ کی, سرپرست کی, مالک کی ضرورت ہے. لڑکی, یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے. اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے, اور ولی اس کا باپ ہے. باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے, چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے, اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو
اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے. لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے. جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں, لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے, لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے, لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے, تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں. قاضی ولی بن سکتا ہے. لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے. ہوتا ہے ایسا, سمجھ رہے ہیں نا. کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی, رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے, میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے, مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم. اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے. یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے, حاجی ہے صاحب, پان منہ میں کھاتے ہیں, سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں. بیٹا کوئی بات نہیں, میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں. تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا. وہ لڑکی باپ کر آئی ہے, نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے. منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر. کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے, منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے. شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے. پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی. جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے, دیوبندی, بریلوی, یہاں تک کہ شیعہ بھی, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی, سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں, اسلام کے اندر, شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے, حرام کاری کریں گے, ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی. میرے پیارے ساتھیوں, شریعت کے اندر ولی چاہیے, ولی لڑکی کو ولی. تو اتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا, اجازت لی جائے گی, اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا. اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے, لوٹاؤ ان چوروں کو, بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو, یہ لوٹنے آئے ہیں, نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اتنی جہالت تھی عورت کے اندر, لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت کو. جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا,